بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیو، آج میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بخار کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، کہ اگر کسی شخص کو بخار چڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام صائب کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا، کانپ کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بخار ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، جس مسلمان کو کوئی جسمانی بیماری یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخار نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بخار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اہل قباء کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ بخار میں مبتلا ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان لوگوں نے بخار کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ وہ تم سے بخار کو دور فرما دے گا، اور اگر تم کو یہ چاہیے کہ یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بن جائے، تو ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پھر اسے رہنے دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ان لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخار کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تم سے اسے دور فرما دے، اور اگر تم چاہو تو اسے رہنے دو، یہ تمہارے بقیہ گناہوں کو جھاڑ دے گا۔